تو نماز فرض ہونے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا پڑھنا کس آیت کے اوپر نبی کا عمل تھا؟ یہ حضور کا وہ علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے. میں تمہیدن یہ چیزیں آپ کو پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسی طرح کے اور یہ ایک علوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو نبیوں کو عطا فرماتا ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہر چیز کا علم نبی کو عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. ابھی کمال کا شریعت میں نزول کا ان کا ہونا بعد میں آتا ہے، نبی خود بخود پر اس پہ عمل کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اب آتے ہیں دلائل کی طرف. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اور مولا علی قاری نے فتویٰ دیا کہ جو اللہ کے ذاتی علم کہ جیسا کسی اور کے لیے علم مانے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے اسلاف کا رہا ہے اور یہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر یہ اعلان ہوا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اب جب یہ آیت آئی کہ اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ جسے چاہے. سورہ آیت الکرسی کے اندر یہ حکم ہوا کہ اللہ کی جو علم ہے اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر وہ چاہے کسی کو دے دے یا کسی پہ عیاں کر دے علم. اب اس کی تفسیر میں امام علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا يعلمون بالغیب الا عند الاطلاع اللہ بعد الانبیاء على بعد الغیب کما قال عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. تو یہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں اس آیت کے تحت، سورہ آیت الکرسی کی اس آیت کے تحت لوگ، یعنی حکم اس کا یہ ہے کہ عام لوگ اللہ کے علم کو نہیں جانتے اور اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ اپنے علم میں سے اپنے انبیاء کو غیب کا علم دیتا ہے. لفظ غیب کا استعمال بھی کیا اور غیب کا علم کے بارے میں بھی کہا. یہ اہل سنت کا ریفرنس نمبر 1 کہ آیت کے تحت علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں، ائمہ اور مفسرین کے ہاں ایک بڑی حجت سمجھے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے. اس پہ آیات پیش کرتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، سورہ جن کے اندر آیت نمبر 27 پیش کرتے ہیں. یہ ریفرنس نمبر 1. پھر ارشاد فرمایا فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس کے تحت علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ ہی کے پاس ہے تمام غیب کے خزانے کی چابیاں اور کوئی نہیں جانتا. اب چونکہ ان آیت کو پیش کر کے لوگ اس سے غلط عقیدہ لیتے ہیں، میں ان کو اس آیت کا مفہوم مفسرین کے ہاں سے سمجھا رہا ہوں. کہ فرمایا امام قرطبی نے فرماتے ہیں سوائے اللہ کے پاس غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، مخلوق سے سب پوشیدہ ہے اور اللہ ہی سب جانتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اس آیت کا مطلب. اور کہتے ہیں کہ اور اللہ جس پر اطلاع کرنا چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، مثلا اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، ٹھیک ہے، جسے چاہے عطا کر دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ. قرآن کی سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 179 پیش کیا ہے. اب جو آیتیں لوگ پیش کرتے ہیں ان کا مفہوم مفسرین کیا سمجھا رہے ہیں یہ سنیں. بلکہ امام راضی بھی اسی آیت پہ بولتے ہیں، اور امام راضی کہتے ہیں فَإِن سَنَةَ اللَّهِ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَطْلَعُ عَلَى عَوَامِ النَّاسِ، کہ اللہ کی یہ شان یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے یہ عوام الناس کو اللہ نہیں بتاتا، ہر کسی کو نہیں سمجھاتا بتاتا یہ علم. ہاں علی الغیب ہی، غیب پر، علی فاتح حتی یتمزر عندہ الموافق والمنافق. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو عطا کرائے، پھر اللہ اپنے عوام میں سے نہیں بتاتا کسی کو بھی، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے. انہیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور انفاق والا کون ہے. منافق کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ منافق تمہاری امت میں کون ہے اور تمہاری امت میں کون ہے وہ جو تمہارے ساتھ مخلص ہیں. امام فخر الدین رازی ہیں. پھر وہ آگے آیت وہی لاتے ہیں قال ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ سورہ ال عمران آیت 89. تو اس آیت کے تحت امام رازی نے بھی یہی کہا ہے لا تعلمهم ونحن نعلمهم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے. تو لا تعلمهم ونحن نعلمهم کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا
اب اس آیت کو میں ایک بھائی نے بھی پیش کیا تھا مجھ سے پوچھنے کے لیے، اس کے اوپر امام فخر رازی کلام کرتے کہتے ہیں کہ سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، قول ہے ان سدی ان انس بن مالک، سدی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے روایت کیا انہوں نے کہ نبی کریم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پس فرمایا اے فلاں تو نکل جا ادھر سے، تو منافق ہے، پھر فرمایا فلاں تم ہی نکل جا، تو ادھر سے منافق ہے، پھر حضور نے ایک ایک کر کے مسجد سے سارے منافقوں کو نکال دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کسی منافق کے بارے میں نہیں جانتے، جن کا ہم بتائیں انہی کو آپ جانتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اوپر کلام کیا امام رازی نے۔ پھر امام رازی نے فرمایا صدی کا قول ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کیا تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے بھی، اور کتب حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ تو فرمایا منافقوں کو جاؤ نکل جاؤ، حضور نے ایک ایک چن کے منافق نکال دیا۔ اب اس آیت کو پیش کر کے کہا جاتا ہے جی منافق کا علم حضور کو بعض کا تھا بعض کا نہیں تھا، تو میں یہ کہتا ہوں وہ بعض کا نہیں تھا یہ کہاں سے نکالا؟ اس آیت سے کہ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان منافقوں کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس نزول میں کیا ہے، جو ہی نازل ہوتی گئی اللہ نے یہ ساتھ اعلان فرمایا کہ محبوب اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ منافق کا علم آپ کو تھا کہ آپ نے سب کو نکال دیا، تو آپ کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر نبی اپنے اوپر ہر چیز لے لے تو پھر جو امت ہے وہ غلط عقیدے پیش بنا لیتی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ اس لیے نبی عاجزی کیا کرتے ہوئے خود کو کچھ بھی کہہ دے یا اس طرح کہہ دے کہ اچھا اگر قرآن کی آیت کہہ رہی نبی آپ نہیں جانتے، جبکہ نبی کہہ رہا ہے فلاں تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا، سارے منافقین کو نکال دیا، تو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوا، نبی جب کوئی عاجزی کرتی ہوئی کوئی چیز کہہ دے، نبی خود کو کہتے ہیں ہم ربنا ظلمنا، تو ہم کیا کہیں کہ نبی ظالم ہے؟ نبی کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا ہم کہیں کہ جی وہ ظالم ہے؟ نہیں، نبی عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ دے تو اس سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی، انبیاء کے متعلق ان کی جو شان کے لائق الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ دیں، امت کو یہ نہیں ہوتا کہ امت ان کے بارے میں وہی لفظ استعمال کرے۔ کافی طویل اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ تو پھر حضور نے منافقین کو نکال دیا، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام خازن نے اس کا مفہوم سمجھایا اسی آیت کا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ولیکن اللہ یصطفی ولیختار من رسلہ من یشاء فلیطلعوا علی ما شاء من الغیبہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ رسولوں میں سے ہر کسی کو عطا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اسے اپنی غیب پر ہر چیز کی اطلاع کر دیتا ہے۔ حضرت امام سلیمان بن عمر آپ فرماتے ہیں والمعنی ولکن اللہ یجتبی ان یصطفی من رسلہ من یشاء فیلعن علی الغیب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یجتبی من رسلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اور اپنے غیب کے علم انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب چوتھی شہادت، سو جن کی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، اس آیت کے اوپر میں آپ کو کلام دکھاتا ہوں کہ مفسرین کیا کہتے ہیں۔ ایک دو آیتیں پیش، آپ ان آیات کو لکھ لیں، تمام مفسرین کو جس کا آپ دل چاہے اس کو پڑھ دیکھ لیں، آپ جو عقیدہ ملے گا اس کو لے لیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں امام خازن کہتے ہیں الا من ارتضاء من رسول معنی آمن یصطفی الرسالتی و نبوتی فیظہر علی ما شاء من الغیب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے اور اپنے مرتضی رسولوں کو عطا کر دیتا ہے، جس قدر چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علامہ نصفی کا یہ بھی قول ہے، یہی قول ہے اس کے اوپر، امام بغوی کا یہی قول ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے صرف آپ کو بتا دیا۔ تو اس لیے نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو اس شان کے ساتھ عطا کرتا ہے کہ جو کچھ جو ہے نا انبیاء کی نظروں میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب سورہ انعام میں یہ آیت نازل ہوئی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس آیت کے تحت جو ہے امام ابن جریر طبری کہتے ہیں
کہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کر کے، یعنی خلق السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں آ گیا. اور اسی طرح امام ابن جریر طبری کا ایک اور قول امام نسوی نے بھی روایت کیا، امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ انبیاء کے اوپر اللہ ایسے خزانے کھول دیتا ہے کہ ان کی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے. حضرت امام خازن حضرت قتادہ کا قول پیش کرتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آسمانوں کی بادشاہت سے مراد سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، بادشاہت مراد پہاڑ، درخت، سب کچھ ہے، سمندر، سب کچھ ہے. یعنی اس سے مراد فقط یہ چیز نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. حضرت قتادہ کا قول جو پیش کیا امام خازن نے پیش کیا، امام طبری نے پیش کیا. حافظ ابن کثیر نے کہا عبداللہ ابن عباس سے قول نقل کیا اور ابن ابی حاتم سے کے واسطے سے کہ فَأَنَّهُ تَعَالَى جَلَالَهُ أَمْرُ عَلَانِيَةٍ فَلَمْ يُخَفَّفُ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر شے کا پوشیدہ، ہر چیز جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام پہ ظاہر کر دی، منکشف کر دی. بندوں کے اعمال میں سے کوئی شے ایسی نہیں مخفی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو نہ دکھائی گئی ہو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر کہہ رہا ہے. حافظ ابن کثیر کون ہے؟ میں نے تعارف کروا دیا پہلی ایپیسوڈ کے اندر. یہ چیز ہے. امام بغوی، مجاہد اور سید ابن جبیر کا قول نقل کرتے ہیں، جسے امام جوزی نے بھی اس کو نقل کیا جناب، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو لیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے ایسا علم دیا کہ اس میں کوئی چیز کسر نہ اٹھا رکھی. آپ مجھے خود بتائیں آپ کہ کیا اس پہ لیں گی جناب. پھر خضر علیہ السلام کے متعلق بھی ائمہ کی ایسی سی قول ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ تو سب مشرک کہیں گے، سارے مشرک ہیں، یہ سارے مشرک ہیں، پھر کون ہے جو صحیح ہے اس کو بھی ہم بتائیں. تو امام محمد بن جریر طبری یعنی عباس سے قول کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپ دونوں پسندیدہ بندے تھے اللہ کے، اور آپ دونوں غیب جانتے تھے. اب ابن جریر طبری جو اسلام کی سب سے معتبر تفسیر ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خضر علیہ السلام سورۃ کاف کے اندر جائیں، دیکھیں آپ جامع الاحکام کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر طویل گفتگو ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اللہ شاہ فرماتا ہے وَسَخَرَ لَنَا، بلکہ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کچھ نبی آپ پر مسخر کر دیا. اب اس مسخر اور تسخیر کے مفہوم کے بارے میں کلام کروں، قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13، وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اس کا معنی میں علماء پہ ادھار چھوڑ رہا ہوں، اس کے بارے میں ضرور میری رہنمائی فرمائیں. جی میں اگر تسخیر کا معنی کروں گا تو مجھے مشرک کہیں گے لوگ. جی اب میں یہاں پر ایک خاص بات کہتا ہوں جناب. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. یہ آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66. اس کا شان نزول کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری وہ جناب عبداللہ ابن عباس سے قول لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ نے، ابن حریر، ابن منذر نے، ابن حاتم نے، امام مجاہد نے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. ان لوگوں نے بھی اس کو مختلف کتب حدیث کے اندر بھی روایت آپ کو ملے گی. اور آگے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں دکھا دیتا ہوں، بخاری کے اندر بھی اس کے اشارے موجود ہیں کہ اس آیت جب نازل ہونے کا شان نزول کیا ہے. لوگوں نے سوال کیا. اب بخاری میں تو ہے کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اونٹنی گم ہوگی، یہ بتائیں کدھر ہے. اب اس کے اندر امام ابن جریر طبری تفسیر ابن جریر طبری کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کا شان نزول بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آگ کہتا ہے یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا جا تیری اونٹنی فلاں جنگل میں ہے. جو ہی اس شخص نے اونٹنی کے بارے میں معلوم کیا تو وہ وہاں سے چلا گیا. اس کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے تو وہاں پر ہوگی. وہ جنگل میں چلا گیا. کچھ منافق بیٹھے تھے. ان منافقوں نے کہا کہ ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں. ہمارا ان کو علم نہیں ہے، دل سے ہم مانتے نہیں ہیں، ہم منافق ہیں، صحابہ جیسے عمل کرتے ہیں سارے.
تو ہمارا علم نہیں ہے اور خبریں دیتے ہیں جنگل کی، یحدثنا انا محمد ان ناقۃ فلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب وما یدری بالغیب، یہ غیب کیا جانے، خود کو نبی کہتے ہیں، ان کو غیب کیا آتا ہے، جنگل کی خبریں دیتے ہیں، ہم پاس بیٹھے ہیں۔ جوں ہی اعتراض کیا حضور کے علم غیب پر اور یہ کہا وما یدری بالغیب، اعتراض کرتے گئے نا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب ان کو یہاں سے نکالیے، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ غیب کا انکار کیا تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، ایمان اگر لایا بھی تھا نا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، ان کا ایمان ردی کی ٹوکری میں گیا۔ ہم ایمان لانے کے بعد، یعنی قرآن کہہ رہا ہے پہلے وہ ایمان لائے ہیں پھر کافر ہو گئے۔ کافر انہوں نے کیا کیا؟ توحید کا انکار کیا، انہوں نے علم غیب وما یدری بالغیب، غیب کا انکار کیا۔ اور میں آگے بخاری اور مسلم کی روایات اس واقعے کی تائیداً پیش کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66، امام ابن جریر طبری اور امام جلال الدین سیوطی در منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر ائمہ نے ان کو اپنے سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ اب منافقین سوال کرتے تھے حضور سے، یہ جو آیت نازل ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس کے تحت بخاری مسلم میں بہت کچھ ہے، اگر سارا گفتگو کی جائے تو بہت وقت ضائع ہوگا۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، لا تسألوا عن شیئا، اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان قوم یسألون رسول صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء، بعض لوگ تھے جو کہ حضور کے سامنے مذاق کرتے تھے، یعنی ایک گروہ ایسا تھا جو حضور سے ہر وقت الٹے سیدھے سوال پوچھا کرتا تھا، بتائیں یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، آپ میری بھی اونٹنی بتا دیں۔ وہ جو اونٹنی والا واقعہ پیش آیا نا، اس کے بعد یہ ترتیب بنا لی منافقوں نے سوال پہ سوال کرنے، تو ایسے جو ہے نا وہ سوال کرتے رہتے تھے لوگ۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اس کے بعد پھر یہ ان کو نکال دیا گیا۔ تو وہ سوال کرتے ہیں بتائیں کہ ہماری اونٹنی کدھر ہے، اور کبھی کہتے ہیں بتائیں جی ہمارے جو ہے وہ باپ کون ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی لا تسألوا عن شیئا، ایسی باتیں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ پھر تمہیں معلوم ہو تمہیں برا لگے۔ میرا اس پہ آلریڈی کلپ موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ سوال کرتے تھے۔ انس بن مالک سے روایت ہے اسی کتاب تفسیر کے اندر، کتاب الاعتصام صحیح بخاری کے اندر، راوی چینج ہو گیا، انس بن مالک، پہلے عبداللہ بن عباس تھے، اب انس بن مالک ہیں۔ وہ کہتے قال رجل یا نبی اللہ من نبی ہی، تو ایک شخص نے آ کر حضور کی برگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، تو فرمایا تیرا باپ فلاں ہے۔ قال ابو کا فلاں، تیرا باپ فلاں ہے۔ ہائے ہائے، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو کہ لا تسألوا عن شیئا، کہ ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں بتائے جائیں اور تمہیں برا لگے۔ جی، تو اسی طرح امام ابن جریر طبری نے بھی یہ تمام واقعات کو اپنی، امام طبری نے بھی روایت کیا اپنی تفسیر کے اندر بھی، جامع الاحکام، جامع البیان تفسیر البیان کے اندر۔ اور پھر اسی کے اوپر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ حضور سے بعض لوگوں نے اس طرح کے ناپسندیدہ سوال پوچھے، حضور جلال میں آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اب دیکھیں ایک ہی روایت بعض صحابہ کرام اس کو بیان کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ ایسے سوال کر رہے تھے لوگ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو روایت جب سوال کرتے رہے، حضور جو ہے جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا چلو سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ ثم قال الناس سلونی، جو کچھ لوگوں کو پوچھنا ہے پوچھ لو، حضور جلال میں آ گئے۔ اور پھر حضور نے کیا کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں فلما اکثر علیہ الغضب، کہ حضور جلال میں آ گئے۔ ثم قال، حضور نے پھر فرمایا الناس، اے لوگو، سلونی، جو اما شئتم، جو کچھ جاننا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ پھر جب یہ سوال حضور نے یہ کہا تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فٹافٹ منافق تھا نا، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بتائیں میرا باپ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا فلان، پھر فرمایا فلان، پھر ایک اور مقام، پھر ایک اور روایت اسی طرح سے انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ صحیح بخاری، یہ کتاب العلم کے اندر بھی حدیثیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں، کتاب الاعتصام کے اندر بھی اور کتاب التفسیر کے اندر بھی ایک ہی روایت مختلف طرق سے موجود ہے۔ اتنے صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ اب کتاب العلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جی
کہ اسی طرح حضور کے سامنے حضور جلال میں تھے اور سوال کرنے لگ گیا بندہ. تو اس میں سے عبداللہ ابن حذیفہ اٹھے. آپ نے فرمایا کہ بتائیں جی میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے. پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا بتائیں جی میرا باپ کون ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا قال ابو کا سالم مولا شیبتا. فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام کردہ آزاد کردہ غلام ہے. ایک شخص جو سویا ماں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ اس کا باپ سویا، اور وہ پیدا ہوا جس نطفے سے، پیدا ہو کر 25 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں حضور کی برگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بتایا میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے سوا کس کو علم ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا، کس کے نطفے سے ہے وہ؟ اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ بات تو یہ غیب کی ہے، چھپی ہوئی بات ہے. اس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا. اور یہ بات سن کے شرمندہ ہو گیا وہ، کیونکہ وہ سالم کا بیٹا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کا بیٹا تھا، لیکن وہ نطفہ سالم کس سے پیدا ہوا تھا. شرمندہ ہو گیا، وہاں چلا گیا. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایسی سوال مت کرو کہ تمہیں پھر شرمندگی ہو. اسی طرح انس بن مالک سے کتاب علم کے اندر ایک اور روایت اسی طرح سے معلوم ہے. حضور نے 3 دفعہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے تو حذیفہ کی ماں نے کیا کہا جب گھر گئے؟ معلوم کہتی ہے عبداللہ ابن حذیفہ کی ماں کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن حذیفہ تیری خاک آلودہ تیری ناک ہو. اے تجھے پتہ نہیں کہ عرب کے دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا؟ اگر اس ظلم میں سے میں بھی نشانہ بنی ہوتی تو آج جو تو نے سوال نبی سے پوچھا ہے میں سب کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی ہوتی اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوتی. تو عبداللہ ابن حذیفہ کی ماں نے ان کو اس بات پہ ڈانٹا کہ نبی تو غیبی خبر بتاتے ہیں اور تم جا کر کے سوال کر رہے ہو. تو اس لیے یہ چیز ہے. پھر لباب فی علوم الکتاب، یہ تفسیری کتاب ہے، آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں اس کا بھی حوالہ. الرحمن علم القرآن، اسے علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس بیان سے مراد کیا ہے اور علمہ البیان سے مراد کیا ہے اور خلق الانسان سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں مراد بالانسان ہنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابن عباس و ابن کیسان، ابن عباس اور ابن کیسان کا قول نقل کرتے ہیں اللباب کے اندر فی علوم الکتاب، جو ہے علوم الکتاب، ٹھیک ہے. علامہ ابن عادل دمشقی، عمر بن علی ابن عادل دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے جو ہے عبداللہ ابن عباس کا اور ابن کیسان کا قول نقل کیا کہ سے خلق الانسان سے مراد محمد رسول اللہ ہے اور عالم البیان سے مراد حلال و حرام، ہدایت و ضلالت اور ما کان و ما یکون کا علم ہے. وکیلا ما کان و ما یکون. ہاں جی، اب مجھے خود بتائیں کہ کیا سارے لوگ یہ ما کان و ما یکون کا علم، ما کان و ما یکون پہ میری اگلی کس تک ہوگی؟ یہ صرف آج اس موضوع پر ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے انبیاء اللہ کی عطا سے علم جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ بعض یا کل، اس پہ گفتگو اگلی آئے گی میری. صرف آج اس موقف کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ ہے جناب آپ کے سامنے تفسیر بھی. اب اس موضوع کے آخر میں چند ایک میں حدیث برکت کے طور پر پیش کر کے اسی عنوان پر آپ سے اجازت چاہوں گا. صحیح مسلم کتاب الفتن اور مستدرک الحاکم اور صحیح بخاری مختلف طرق کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جناب ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی، ممبر پر رونا کا فروز ہوئے اور ہم سے خطاب فرمایا حتیٰ کہ زور کا وقت آ گیا. پھر زور پڑھائی، پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر خطاب کیا، عصر کا وقت آ گیا. پھر ہمیں حضور نے عصر پڑھائی، پھر خطاب کے لیے بیٹھے اور پھر ہمیں مغرب کا وقت آ گیا تاکہ عشاء کا نماز پڑھائی. اور حضور نے جو کچھ ابد سے لے کر قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ حضور نے بتا دیا. اور اسی کی تائید میں کتاب بداء الخلق صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی. ام بداء الخلق کی، جہاں سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے، حتی دخل الجنت منازلہم، آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک.
ودخل النار منازلہم، اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر اسی کی تائید میں ابو سعید خدری کی ایک اور روایت ہے، اس میں کچھ الفاظ تھوڑے چینج ہیں کہ حضور نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز عصر پڑھائی، اور حضور نے ہمیں خطاب فرمایا، حتیٰ کہ حضور نے قیامت تک، ابد سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا، کچھ چیز نہ چھوڑی۔ ان کے اوپر میں شارحین کے قول صرف تمام کے جمہور کا ایک کر کے پیش کر دوں گا، باقی تحقیقات آپ خود کرتے رہیں۔ اسی آگے حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کی فتح باری اٹھائیے، آپ اسی بہت ساری روایات ہیں اسی موضوع پر، بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ مستدرک الحاکم، سنن دارمی، ان کتابوں کو ملا کر کے، اور اگر آپ چاہیں تو المعجم الکبیر امام طبرانی کی ملائیں تو تقریباً آپ کو 24 روایات ملیں گی اس موضوع پر کہ حضور چی فرماؤ، یہ حضور نے قیامت ابد سے لے کر کے، ازل سے لے کر کے، جب سے اللہ نے مخلوقات کی بنیاد رکھی وہاں سے لے کر کے اللہ نے قیامت کے اندر آخری جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب بداء الخلق کے اندر عمر سے روایت ہے۔ اس کی تفسیر میں میں ایک دو فلجات پیش کروں گا۔ اب کیونکہ میں اپنا اگر موقف پیش کروں اس پہ تو پھر تو کوئی فتویٰ لگا دے گا، تو حافظ ابن حجر پہ فتویٰ لگا لیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں اول تا ابد تا آخر قیامت تک کی واقعات بیان کرنا یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے۔ حضور نے ایک ایک چیز کو جامع الکلام کے ذریعے، ایک اللہ کا الگ عطا کردہ چیز ہے کہ ساری چیزوں کو تھوڑے وقت میں کور کر کے بتا کے پیش کر دیا، اور وہ بھی ایک ایک چیز پر مبنی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب وہاں سے جو ہے خاص خاص چیزوں کے بارے میں بتایا، ہر چیز کی گہرائی نہیں بتائی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ سارے علماء نے لکھا کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ اگر یہ عام چیز ہوتی تو پھر عام چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بتائی ہوگی ہسٹوریکل چیزیں، تفصیلات نہیں بیان فرمائی، خلاصہ بیان کیا ہوگا۔ تو خلاصہ بیان نہیں کیا، تفصیل بتائی، اور صحابہ کرام نے خود کہا کہ حضور نے ہمیں تفصیل بتائی، وہ تمام حدیثیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے تفصیل بتائی، اور جوامع الکلم، طویل کلام کو تھوڑی سی وقت میں پیش کر دینا، یہ ایک صفت ہے، ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تھوڑے وقت میں بڑی چیز کو پیش کرنا۔ اگر سارے واقعات کو ون بائی ون تھوڑے وقت میں پیش کرنا اگر نہیں کیا تو پھر یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تبھی کہیں گے جب سارے واقعات کو ون بائی ون آپ نے ڈسکس کیا ہو تھوڑے وقت میں، پھر معجزہ ہوگا۔ اور یہ تو میں تو کہتا ہوں بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ اگر 300 سال کا احاطہ، تہ مکانی اور تہ زمانی، ایک دو چیزیں ہیں، قرآن کریم سے میں ثابت کر سکتا ہوں سلمان علیہ السلام کا تخت کیسے آ گیا، اور وہ اصحاب کہف 300 سال سوئے، تو کہتے ہیں ہم آدھا دن سوئے یا آدھا دن سے کم۔ تو وہ طے مکانی اور طے زمانی کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں انبیاء کے ہاتھ پر ایسی چیز صادر ہونا یہ بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ تو معجزتاً حضور نے ہر چیز بتا دی، تو اللہ کی عطا سے حضور ایسا علم رکھتی ہیں کہ جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک ابھی وہ مرا نہیں ہے، پہلے بتا دیا حضور نے کہ جنتی ہے۔ پھر آپ صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں، وہ جی اشم مبشرہ ہے، وہ فلانے کو حضور نے کہا جی تم جنتی ہو، ارے ابھی وہ دنیا سے گیا نہیں، حساب و کتاب ہوا نہیں، ابھی محشر آیا نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نبی پہلے کہہ رہا ہے تو جنتی ہے۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو جنت میں عورتوں کی سردار ہے۔ اے امام حسن حسین، تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ابھی دنیا سے گئے نہیں۔ تو یہ علم ہے، اسے کہتے ہیں علم، کہ جنت کے اندر سردار کون ہوگا حضور کو ہی پتہ ہے، اور کون کس جگہ پہ رہے گا۔ تو امام ابن حجر اسقلانی عبداللہ ابن عمرو آس کی حدیث میں جو جامع ترمذی میں ہے اس کے اوپر سے دلالت کرتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی فتح باری شرح بخاری کے اندر، کہتے ہیں امام ترمذی نے روایت کیا کہ ہمارے پاس حضور آئے، حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، حضور سے پوچھا، حضور نے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور حضور نے فرمایا اس ہاتھ میں جنتیوں کے آباء و اجداد ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور اس ہاتھ کی جو کتاب ہے اس کی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں کے آباء و اجداد ان کے نام ہیں۔ تو حضور کو کیسا علم عطا کیا گیا ہے؟ جناب یہ ہے جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی بھی لے کے آئے ہیں۔
ملالہ قاری اختصار کے ساتھ مرکات کے اندر اس قول کو لکھتے ہیں، اور امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر بھی اسی کی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کا ایک نشست میں اولین سے آخرین کا علم بتا دینا، ما کان و ما یکون کا حضور کا عظیم معجزہ ہے اور جوامع الکلم کی نشانی ہے. جی تو یہ صحابہ کرام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میں اس حال میں چھوڑا کہ حضور نے میں ہر چیز کا علم دے دیا، حتیٰ کہ حضور نے یہ بتا دیا کہ پرندہ اپنی ہوا کس حکمت کے تحت اپنی ہوا کے اندر اڑتا ہے. یہ جو جہاز بنائے گئے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، اس میں نے سائنٹیفک گفتگو کروں مزہ آ جائے. حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ حکمت وہ کیا ہے جس کے تحت پرندہ اپنی کس بیلنس کے ذریعے پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے. اس کو روایت کیا مسند احمد بن حنبل کے اندر امام بن حنبل نے کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ حضور نے اس حال میں چھوڑا، کوئی ایسی شے نہیں تھی جس کا حضور نے علم ہمیں عطا نہ فرمایا ہو، حتیٰ کہ حضور نے یہ بیان فرما دیا پرندہ فضا میں اپنے بازوؤں کے ساتھ کیسے محو پرواز ہے. جی تو یہ لا آف موشن یہ بھی حضور نے بیان فرما دیے. تو حذیفہ ابن اسید سے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3 اور روایت نمبر 3055 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزشتہ رات میری امت کے تمام ازل تا آخر تک سب کچھ مجھ پہ پیش کیا گیا، اور جو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جو لوگ پیدا نہیں ہو چکے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوا. اب حذیفہ ابن اسید روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر کہ حضور نے فرمایا میرے اوپر میری امت کے سارے احوال پیش کیے گئے رات کو، اور میں نے ہر کسی کو پہچان لیا، دیکھ لیا. تو شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا جو ابھی پیدا ہو چکی ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان کے بارے میں بھی جن کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ وہ آپ پر کیسے پیش ہو کی گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئیں، حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کو میں ان سے زیادہ پہچانتا ہوں. حضور فرمایا کہ میری امت پیدا نہیں ہوئی اس کے بارے میں میرے اوپر مٹی پیش کی گئی، میں ان سے بھی زیادہ ان کو پہچانتا ہوں. ہائے ہائے، اور ان میں سے ہر شخص کو زیادہ پہچانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اس کو دوست بھی اس کو نہیں پہچانے گا. اب حضور کی شان دیکھیں کہ اس میں تائیدن پیش کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا شان ہے. پھر حضور نے ابو بکر صدیق کو خبر دی کہ ایک شخص بھی آنے والا ہے کہ وہ داخل ہوگا تو دیکھ لو میرے پیارے صحابہ وہ جنتی ہے. صحیح بخاری کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، فضائل صحابہ کے اندر آپ دیکھیں، مناقب کے اندر موجود ہے. تو ایک شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. اتنے میں دیکھا ابو بکر صدیق آئے، خود بتائیں مجھے. پھر جنگ موتا کے مقام پر آپ حیران ہو جائیں گے، بخاری کے اندر ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، جنگ موتا، اور حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ موجود ہیں. جنگ موتا کے مقام پہ ہو رہی ہے، حضور یہاں بیٹھے بتا رہے ہیں اب جنگ ایسے ہو رہی ہے، اب ایسے ہو رہی ہے، اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. تو یہ بتا دیتا ہوں میں، صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 1179 جو میرے پاس ہے، میں اسکین لگا دوں گا. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے. صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں جناب. حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے موتا کے مقام پر، اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے. کچھ دیر گزری، فرمایا زید شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا کہ اب میرے جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں، اب ابن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا ہے. تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، خالد بن ولید کے ہاتھ میں. پھر اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تیرے دوستوں کو موتا کے مقام شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے، میں مدینہ میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ جنگ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی خالد بن ولید کے ہاتھ پہ. آپ مجھے خود بتائیں کہ لائیو کمیٹری حضور بتا رہے ہیں جنگ موتا کی مسجد نبی میں بیٹھ کر کے. اب لگائیں فتویٰ شرک کا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علم غیب جانتے ہیں. پھر آپ حیران ہوں گے، ایک اور روایت اسی روایت کے ساتھ اگلی روایت جوڑ کر آپ سنن داؤد کی دیکھیں تو کیا ہوا کہ حجالہ بن امیہ جلدی جلدی وہاں شام سے نکلے کہ سارا لشکر آرام سے آئے گا، میں جا کر کے پہلے حضور کو بتاتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہم جنگ جیت گئے ہیں.
تو اپنا اونٹ لیا، اپنی سواری لی اور لشکر سے پہلے پہلے نکل آئے شام سے. جب ادھر پہنچے نا تو حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں شام کی جنگ کے حالات آپ کو پہلے آ کر بتانے کی نیت سے پہلے آیا ہوں، ابھی لشکر راستے میں ہے. تو حضور فرمایا یعلا بن امیہ بہت جلدی آئے ہو، آؤ بیٹھو ہمارے پاس، ہم سے سننا پسند کرو گے یا ہمیں بتانا پسند کرو گے؟ وہ حیران ہو گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں. حضور نے بتانا شروع کر دیا، جنگ میں ایسے ایسے ہوا، ایسے ہوا. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ، رستے میں آتے ہوئے جو بات میں بھول گیا تھا نا، آپ نے تو وہ بیان کر دی ہیں. یہ نبوت کی شان ہے. اس لیے ابن تیمیہ نے پوری کتاب النبوہ لکھی. حضور کی نبوت کے اوپر غیب کا علم ہونا نبوت کی دلیل ہے، اس کے عنوان پر. یہ جنگ موتا آ گئی صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر کی. حاطب بن بلتیہ کا خفیہ خط سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. البدایہ و النہایہ حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ حاطب بن بلتیہ کا خفیہ خط ایک عورت لے کے آ رہی تھی جو کہ ایک مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی. اس عورت نے اپنے خط کو اپنے بالوں کے نیچے چھپایا اور وہ مدینہ کی طرف آ رہی تھی. تو حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک لڑکی آ رہی ہے عورت، اس کے پاس حاطب بن بلتیہ کا ایک خط ہے، وہ لے آؤ، اور عورت کو بھی لے آؤ. صحابہ کرام گئے، فل تلاشی لی، لیکن وہ ایسا خط، وہ مگر گئی. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کی جب مزید تلاشی لی گئی، اس کے بالوں سے وہ خط نکل آیا. پھر حضور کی برگاہ میں عورت لائی گئی. تو پھر جو ہے اس نے اپنا جرم قبول کیا. حضور نے عورتوں کے حقوق کو دیکھتے ہوئے اس کا جرم معاف کر دیا. حالانکہ مخبری کی بہت بڑی غداری کی بہت بڑی سزا تھی، لیکن حضور کی رحمت جوش میں تھی، حضور نے اس عورت کو معاف فرما دیا. یہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے. ارے وہ خط جو جاسوست تھی، کسی کو علم ہی نہیں تھا. اچھا صحابہ کرام میں سے میں حیران ہوں، ایسے کئی واقعات ہوئے، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہیں بھی. ایسے ہزاروں واقعات ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت آ رہی ہے، آپ کو کیسے علم ہے؟ یا رسول اللہ فلاں جو ہے اس عورت کے پاس خط ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ایک صحابی کا سوال کرنا نہیں ملتا مجھے. یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ حضور جو بات بتا رہے ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ نعوذ باللہ. اس کے اندر حضور کا جو علم ہے اس کو کوئی نارمل علم نہیں سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ نبوت نام اسی چیز کا ہے کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں. اونٹنی ڈھونڈنے والا شخص حضور کے پاس آیا، بخاری کی میں روایت پہلے پیش کر دی. تو حضور نے وہ اونٹنی کے بارے میں سوال کیا کہ میری اونٹنی کہاں ہے. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا، میں نبی ہوں، شریعت کی کوئی بات پوچھو، مجھے کیا پتا ہے اونٹنی کہاں ہے. دو چار دوستوں کو ساتھ لے کر ڈھونڈو. یہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اب اونٹنی گم ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ چلو یار کچھ لوگوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نبی کے پاس آ جاتے ہیں. یہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، تو ہم اپنی اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں جائیں؟ ہم جا کے حضور سے پوچھتے ہیں ہماری اونٹنی کدھر ہے. ایسے کئی مثالیں آپ کو قرآن حدیث میں ملیں گی، لیکن ایک مثال ایسی نہیں ملیں گی. صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیبی خبر دے رہے ہیں، آپ کو کیسے علم ہے اس چیز کا؟ نہیں کہا. پھر حضرت ابو سفیان ابن امیہ، ابو سفیان نے حضرت امیر معاویہ کے جو والد ہیں انہوں نے کچھ خفیہ باتیں کی اپنی بیوی ہند کے ساتھ. تو اس کو روایت کیا جناب دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے، اور اب امام ابو نعیم نے بھی اس کو دلائل النبوہ نے روایت کیا. کچھ باتیں آپس میں کی کہ کچھ شک تھا حضور کی نبوت پر، اس طرح کی گفتگو ہے. تو فرمایا کل تو ہند. اب حضور کے پاس جب پہنچے ابو سفیان، حضور فرمایا تو نے جو ہند سے کہا تھا اترین ھذا من اللہ، کہ کیا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہائے 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 ہائے. ہند سے جب تو اے ابو سفیان جو رات کو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے کہ سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کچھ یقین نہیں مانتا. تو جب یہ بات کی تو ابو سفیان پکار اٹھے، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی نبی ہیں، کیونکہ اس وقت میری بیوی کے علاوہ اور کوئی وہاں تھا نہیں. تو کافروں نے کلمے پڑے حضور کے علم غیب کو دیکھ کر کے اور حضور پر ایمان لایا. تو ناظرین اب دیکھیں دجال کے آنے کی جو خبر ہے اس کے بارے میں بات پیش کرتا ہوں. جامع ترمذی کے اندر کتاب الزہد، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کتاب باب الملاحم.
مشکات شریف کتاب الملاحم، صحیح مسلم کتاب الفتن، اور جامع ترمذی کتاب الزہد، اور مسند احمد بن حنبل روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دجال کذاب کے بارے میں اس کے نام، اس کے باپ دادا کے نام، اس کے گھوڑوں کے رنگ تک میں پہچانتا ہوں. ابھی دجال آیا نہیں، اور اس وقت روئی زمین پر سب سے اچھے شاہ سوار جو اس کے ساتھ جنگ کریں گے میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے میں گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے جناب. مجھے بتائیں کدھر سے لیے آپ لوگوں نے عقیدے؟ اس حدیث کی جو شرح امام ملال قاری کی ہے وہ میں بیان نہیں کرتا. مجھے مشرک کہیں گے، ملال قاری کو مشرک کہہ سکتے ہیں آپ کی ہمت ہے تو لگائیں فتویٰ. ہاں، پھر آپ کو صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر بھی صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے، باب الخشوع. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ، کہ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ میرے پیارے صحابہ، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے خطاب کیا حضور نے صحابہ کرام سے، اترون قبلتی واہونا، میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں فقط میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، مجھ سے نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں، مجھ سے تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں ہے. میں تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جو ہاتھ کی تھیلی پر لکیریں دیکھتا ہوں. صحیح بخاری ہے یہ. تو مجھے بتائیں، رکوع تو ظاہری چیز ہے لیکن وہ بھی ہے پیچھے، یہ پھر بھی غائب ہے ظاہری چیز، لیکن امام آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ پیچھے صفوں میں کسی نے غلطی کی تو پیچھے رکوع کرنے والے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اب پیچھے کون مقتدی کھڑا ہے، کون کیسے رکوع کر رہا ہے، امام کو کیا خبر؟ لیکن حضور کی یہ شان ہے کہ حضور یہ بتا رہے ہیں، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے جو شخص ہیں ان میں سے میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، اور ولا خشوعکم، یہ خشوع تو پوشیدہ اور دلوں کی راز کی بات ہے. خشوع کسی کہتے ہیں؟ خشوع اس کیفیت کا نام ہے تمہارے دل کی آزی اور انکساری کا نام ہے. مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر سے جھکنا بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کے اندر سے بھی دیکھ رہا ہوں، تم کتنے مخلصاً جھکے ہو، خالصتاً جھکے ہو، اور کتنے تم نفاق کے ساتھ جھکے ہو. کچھ منافق تھے نا. تو حضور بخاری کی روایت ہے، حضور فرما رہے ہیں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے حال، یعنی میں تمہارے پوشیدہ خشوع بھی جانتا ہوں. یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الاذان کے اندر بھی اور کتاب الصلاۃ صحیح بخاری کے اندر دو جگہ پر روایت موجود ہے. پھر اسی کی تائید میں صحیح بخاری کتاب الایمان اور کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کا نمبر 2449، والذی نفسی بیدہ انی لا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں محمد کی جان ہے. انی لا اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، خدا کی قسم میں تم کو پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں. ہائے، یہ پیچھے سے دیکھنا کیا ہے؟ پیچھے آنکھیں اگر ہوتی بظاہراً تو پھر تو مانتے کہ یہ غیب نہیں ہے. اگر بظاہراً پیچھے آنکھیں نہیں ہیں، اگر معجزہ تن بھی دیکھتے ہیں تو یہ معجزہ غیب پر مبنی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں حضور کی ذات سراپا ہے، معجزہ ہے. حضور کی ذات سراپا معجزہ ہے. حضور کے تن میں، لباس میں، بدن میں، کلام میں، روح میں، حضور کے روح بھی حضور کا جسم بھی دونوں معجزہ ہیں. رب کعبہ کی قسم. سنن نسائی کے اندر اس کو روایت کیا امام نسائی نے کتاب الامامہ کے اندر، حدیث کا نمبر 714، ان اللہ ذل ارض فاریت مشارقها والمغاربها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے زمین اللہ نے سمیٹ کے رکھ دی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے سمیٹ کے رکھ دی ہے، پس میں اسے شرق سے غرب تک دیکھ رہا ہوں. اگر ذوالقرنین علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، وہ کبھی مشرق تک پہنچ جاتے، کبھی مغرب تک پہنچ جاتے، اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، تو یہ علم حضور کیوں نہیں عطا فرمایا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں حضور کو یہ علم عطا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، کتاب الفطر کے اندر اور دیگر جگہوں پہ بھی تھی. مسلم کے اندر 2-3 جگہوں پہ یہ روایت آئی. آپ کیا کریں گے؟ اگر صرف آپ عندہ مفاتح الغیب کو لے لیں گے تو آپ کو اسلام کی یہ چیز سمجھ نہیں آنی. پھر قرآن کے آدھا مانیں گے، آدھا چھوڑیں گے، حدیث کو آدھا مانیں گے، منکر حدیث ہو جائیں گے. پھر بخاری مسلم کو بھی چھوڑ دیں، پھر پیچھے مجھے بتائیں کون معتبر کتاب ہے حدیث کی. یہ تو میں نے اختصاراً بیان کیا ہے. اگر بخاری پر روایت پڑھنا شروع کر دوں صرف علم غیب کے موضوع پر تو میرے 4 گھنٹے کی گفتگو تو یہ ہو سکتی ہے.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 92، حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بلایا جاتا ہوں تاکہ میری سنت قائم ہو جائے۔ اب کوئی یہ کہتے ہیں جی حضور نے سوال کیوں کیا، حضور نے زہر والا کھانا کھا لیا، حضور نے زہر والا کھانا کھا لیا تو کیا حضور جو ہے زہر والا کھانا کھاتے اگر گھر میں غائب ہوتا؟ اب میں عائشہ پہ تہمت لگی حضور خاموش رہے، میرے آلریڈی کلپ اس میں موجود ہیں، پھر بھی کلپ اس میں لاؤں گا، تہمت لگی تو حضور خاموش رہے، ارے تو کیا کہے گا، اللہ کہتا ہے الست بربکم، بتا تیرے رب کون ہے، تو اللہ پہ اعتراض کرے گا اللہ کی علم نہیں ہے۔ آج فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال لے کے جاتے ہیں، بخاری مسلم بھری پڑی ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں تم زمین پر گئے تھے، کدھر گئے، کدھر سے آ رہے ہو؟ فرمایا زمین پر گئے تھے، کیا دیکھا؟ فرمایا تمہارے بندے ذکر کر رہے تھے۔ جب اللہ سوال فرشتوں سے کر رہا ہے تو کیا اللہ کے لیے کہے گا کہ اللہ نے سوال کیوں کیا، اللہ کے پاس علم نہیں تھا؟ اللہ قرآن فرماتا ہے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اب کیا کہے گا کہ اللہ کے پاس علم نہیں، تو نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا غلط ہے، تو نے قرآن کی ایک پس منظر تو نے اٹھا لیا، باقی تو نے ترک کر دیا۔ حضور فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت پڑھ رہا ہوں نا بھائی، کوئی بخاری سے بات کر رہا ہوں، اپنی کتاب تو میں نے کوئی نہیں پڑھی، اسی لیے کہہ رہا ہوں بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں جو بھول جاتا ہوں نا یہ بلایا جاتا ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم بھی بھولو تو تم بھولنے پہ بھی تمہیں ثواب ملے، میری سنت قائم ہو جائے کہ اللہ کے نبی بھولتے بھی ہیں، جو ہم بھی بھولیں گے کسی بات میں تو کہہ دیں گے اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو صحیح بخاری کی کتاب العلم کی یہ روایت پیش کر رہی تاکہ مغالطہ دور ہو جائے، یہ بھی پھر حد ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، صحیح بخاری کی 1595 نمبر روایت، ابو داؤد کے اندر بھی اور دیگر بعض محققین نے جو لکھا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہائے ہائے ہائے، حدیث سننا ذرا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، حضور نے فرمایا گویا میں اس سیاہ فام غلام کو دیکھ رہا ہوں جو کہ کعبۃ اللہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا، یکلا ہوا حجرن حجرا، اس سیاہ فام غلام کو اس حبشی کو میں جان رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اب مجھے بتائیں کتاب البخاری کی اس روایت کو کیا کہیں گے آپ کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر نازل ہوا، یہ اس پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ جبرائیل آئے تھے کوئی واضح؟ آپ کا شوٹنگ ہو گیا؟ ہاں، لہٰذا ہمارا یہی عقیدہ ہے اس پہ، جسے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ کتاب الفتن کے اندر کہ حضور نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ۔ جی تو آخر میں ایک پکی چھوڑ کے جا رہا ہوں تمام کے لیے، آخری بات کہتے ہیں جی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے ولیوں پر بھی منکشف ہوتی ہیں چیزیں۔ یہ ہے میرے پاس ہر جگہ پہ، یہ بہت جگہ پہ روایت موجود ہے، جامع الحدیث امام سیوطی کی، المستدرک کے اندر، دارمی کے اندر، امام بہقی اس کو لائے، اور دیگر کتب روایت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن حساکر نے اس کو روایت کیا، اور مشکات سے میں لے رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے آواز لگائی یا ساریۃ الجبل، بہت مشہور روایت ہے۔ تو مجھے بتائیں حضرت عمر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو نہاون کے اندر جنگ ہو رہی تھی اور حضرت ساریہ وہاں جنگ کر رہے تھے، حضرت جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے عمر فاروق نے آواز لگائی، مشکات شریف پیش کر رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 5954، مشکات شریف اٹھا کے دیکھ لیں آسانی سے مل جائے گی، 5954۔ اور تقریباً المومنین کے اندر نواب صدیق اثر خان بھوپالوی نے بھی اس کو لکھا اور اس سے استدلال بھی کیا ہے۔ جی تو اس کے بارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کون سی وہ طاقت تھی جس نے بتا دیا کہ ساریہ جنگ کر رہے ہیں، اور یہاں سے آواز دی اور ان لوگوں نے سنا۔ میں لمبی کلام سے نہیں کرنا چاہوں گا، بس پھر کبھی اس موضوع پہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔